یہ اللہ نے ہمیں واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ اس میں ہمیں اسباق ملتے ہیں. اسباق یہ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں تکوینی کام، ایک ہوتے ہیں شریعت تشریعی کام. تشریعی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے آرڈر. ایک ہوتے ہیں تکوینی، دنیا میں نظام کائنات چل رہا ہے نا، تو بہت سارے کام اللہ فرشتوں سے لے رہے ہیں، یہ تکوینی کام کہلاتے ہیں. کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی ٹھیک ہو رہا ہے، کسی کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کسی کی لاٹری کھل رہی ہے. تو اس میں ہمیں یہ بتایا کہ بہت سے خفیہ طریقے سے ایسے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں، لیکن اس میں ہماری مصلحت ہوتی ہے اگر ہم تقوی اختیار کریں. اب وہ جو کنجوس قوم تھی جنہوں نے مہمانوں کو پوچھا بھی نہیں، دیوار سیدھی ہو گئی، وہ صبح کہہ رہے ہوں گے واہ بھائی واہ، زبردست، کوئی فرشتہ دیوار ہماری صحیح کر کے چلا گیا محلے کی. ان کمبختوں کو نہیں پتا کہ اس میں تمہارا نقصان ہوا ہے. اور وکانا ابوہما صالحا، ماں باپ نیک تھے، یتیم بچے، اللہ نے ان ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کا کیسے خیال کروایا ہے. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں. اب بات تو بالکل صحیح تھی، ٹھیک ہے بات بالکل، کیونکہ پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کچھ علم ہم نے دوسروں کو بھی دیے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیجا ہے، تو اب میرے ساتھ سفر آپ نے جو کرنا ہے اس میں پورے سفر میں آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں، تو میں کوئی کام غیر شرعی نہیں کروں. حضرت موسیٰ نے کہا ایگریمنٹ کر لیا، بھائی ٹھیک ہے بھائی ہمارا وعدہ ہے. تو خضر علیہ السلام چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے. تو جب گئے ہیں تو کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو کشتی کنارے پہ لگنے والی تھی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا، اس کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بولا اخرقتها لتغرق اہلها، کشتی کو داغدار کر دیا، اس سے تو لوگ مر سکتے تھے. خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، میں نے کہا تھا. حضرت موسیٰ کو ایک دم خیال ہوا بالکل بھائی یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اور کہنے لگے کہ مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں، اب میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا. پھر آگے گئے ہیں لقیہ غلامن، ایک نوجوان لڑکا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاکیزہ معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بڑی غلطی کی ہے، چھوٹی موٹی ہوتی میں چپ رہتا. پھٹا پھاڑ دیا تھا، چلو یار وہ کشتی، بندہ مار دیا، بندہ ہی مار دیا آپ نے. علماء کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بول رہے تھے نا، بظاہر تو یہ عیب ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ خوبی ہے. پیغمبر کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ان کو غلط نظر آئے وہ خاموش نہیں ہوتے. مبلغ تو کہاں خاموش ہوتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ کا کمال تھا کہ بھئی غلط بات پہ کیسے خاموش رہوں. پھر انہوں نے کہا الم اقل لک، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا نیک بندہ ہے، اگر اللہ نے بتایا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ ان کو ڈیلیٹ کر چکے ہوتے. کہ جب بندہ مارا نا وہ کہتے تم نے یہ بندہ کیسے مارا، میں نے تو ایک مکہ مارا تھا، غلطی سے بندہ مارا تھا، اب میں جان کر بتاتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو اعتراض کیا کہ ایک معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی، بس میری سزا یہ ہے کہ اگر اب میں آپ کے کسی کام پہ اعتراض کروں تو آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. اپنی سزا خود ہی تجویز کر دی. آگے گئے ہیں، مسافر تھے، ایک بستی میں ٹھہرے، ان لوگوں سے کہا بھئی ہم مسافر لوگ ہیں، تھوڑا سا مسافروں کے لیے اکرام کا انتظام ہو جائے. بستی والے ایک نمبر کے کنجوس لچڑ، ایک حالانکہ مسافروں کی تو ہر آدمی خدمت کرتا ہے نا، مدد کرتا ہے، فخر کرتا ہے، بستی والوں نے کچھ بھی نہیں دیا. ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم پہلے ہی مسافر ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے پیسے ہیں نہیں، یہ ایک موقع آیا تھا پیسے کمانے کا، اجرت کمانے کا، آپ دیوار سیدھی کر دیتے، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن ان سے کہتے بھائی اتنا کمیشن لوں گا پھر میں دیوار سیدھی کر دوں گا. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہے، جدا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن میں واقعہ ہے، جب نبی نے حدیث میں یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، تھوڑا صبر کر لیتے اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ تو جلالی پیغمبر تھے نا، اور دیکھو ایسے جلالی پیغمبر قوم کیسی نالائق ملی ہے، قوم بالکل ہی الٹی، کتنا ستایا ہوگا۔ تبھی حدیث میں ایک موقع پر کسی نئے ایک شخص اسلام قبول کیا، ان کے دل میں ظاہر ہے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے فتح مکہ کے بعد، فوری طور پر اسلام دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، تو کسی نے اعتراض کیا مال غنیمت پہ کہ اس دفعہ مال غنیمت میں انصاف نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ پیغمبر اگر غنیمت میں انصاف نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہ تو کتنا بڑا اعتراض ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، یعنی نبی کو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی قدر ہوئی کہ ایک اعتراض میرے اوپر، جو مجھ پر ایمان لا چکے انہوں نے کیا تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی نا۔ ایک اعتراض کافر کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک مومن کی، تو اپنوں پر تو اعتراض کوئی کرے تو اس سے تو بڑی تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوا غضب سے، فرمایا کہ اگر پیغمبر غنیمت میں عدل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے جن کو اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام بے صبرے تھے، یہ تو ایک جزوی واقعہ تھا، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر صبر کرتے تو اور بھی بہت سارے واقعات سامنے آ جاتے۔ پھر ان خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے، یہ سب اللہ کے حکم پہ کیا ہے۔ پہلا کام، وہ کشتی جس کو میں نے توڑ کے برابر توڑ دیا، وجہ اس کی یہ تھی وہ کسی آگے ظالم بادشاہ تھا، عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا اور جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اس کو رکھ لیتا تھا۔ تو اللہ نے چاہا کہ یہ کشتی اس ظلم سے بچ جائے۔ یہ ایک پھٹا تو بعد میں لگانا آسان ہے نا، لیکن پوری کشتی چھڑوانا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسرا کام، وہ جو نوجوان کو میں نے قتل کیا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا باغی بنے گا، اس کے ماں باپ نیک انسان تھے، اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو موت دے کر اس کے بدلے میں کوئی نیک صالح بیٹا دیں ان کو، تو اللہ کے حکم پر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا، جو دیوار تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وکانہ ابوہما صالحا، ان کے والدین نیک صالح تھے۔ تو اگر یہ دیوار گر جاتی، محلے کے کنجوس لوگ، یہ جنہوں نے ہمیں اکرام بھی نہیں کیا ہمارا، یہ سارے اس کروڑوں روپے کے خزانے کے مالک بن جاتے۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار ابھی نہ گرے، بچے جوان ہو جائیں گے، مضبوط بن جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا ہمارے والدین نے یہاں خزانہ دفن کیا تھا، تو والدین کے خزانہ ان کی ملکیت میں آئے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ اس میں ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ اسباق یہ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں تکوینی کام، ایک ہوتے ہیں شریعت تشریعی کام۔ تشریعی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے آرڈر۔ ایک ہوتے ہیں تکوینی، دنیا میں نظام کائنات چل رہا ہے نا، تو بہت سارے کام اللہ فرشتوں سے لے رہے ہیں، یہ تکوینی کام کہلاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی ٹھیک ہو رہا ہے، کسی کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کسی کی لاٹری کھل رہی ہے، تو اس میں ہمیں یہ بتایا کہ بہت سے خفیہ طریقے سے ایسے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں، لیکن اس میں ہماری مصلحت ہوتی ہے اگر ہم تقوی اختیار کریں۔ اب وہ جو کنجوس قوم تھی جنہوں نے مہمانوں کو پوچھا بھی نہیں، دیوار سیدھی ہو گئی، وہ صبح کہہ رہے ہوں گے واہ بھائی واہ، زبردست، کوئی فرشتہ دیوار ہماری صحیح کر کے چلا گیا محلے کی۔ ان کمبختوں کو نہیں پتا کہ اس میں تمہارا نقصان ہوا ہے۔ اور وکانہ ابوہما صالحا، ماں باپ نیک تھے، یتیم بچے، اللہ نے ان ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کا کیسے خیال کروایا ہے کہ غیب سے اللہ ان کے خزانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے، آپ اگر نیک ہیں اس کی برکتیں آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، سمجھتے ہو؟ اسی طرح وہ ماں باپ تو سوچ رہے ہوں گے ہمارا نوجوان لڑکا مر گیا، ہائے پتہ نہیں کوئی انون آدمی قتل کر کے چلا گیا، بھائی اچھا سوچو یہ تمہارے حق میں کیا ہوا ہے، بہتر ہوا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کیا بہتر، لیکن جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب میں کچھ تکوینی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ فرشتوں سے بھی لے سکتے ہیں، انسان سے بھی لے سکتے ہیں کام، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ خضر سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ شاید اس سے بھی کوئی تکوینی کام لے رہا ہو۔ یہ جو عامل وامل ہیں ان سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اور کہے اللہ کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ یہ معصوم جان ہے، تو آپ
اس بیس پر وہ رہا نہیں ہو سکتا, اس پہ کیس چلے گا اور پھانسی پہ اس کو لٹکایا جائے, کیونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی نا, اور وہی دلیل قطعی ہوتی ہے. آج کسی کے بارے میں ہمیں وحی نہیں ہو سکتی, لہذا آج کوئی ٹوپی ڈرامہ اٹھ کے کشتیاں توڑ رہا ہے تو لگا دو ایک کھینچ کے کہ تیرے باپ کی کشتی ہے, وہ بولے میں نے اس لیے جوڑی توڑی کہ ایکچولی ایک میں بزرگ ہوں, مجھے الہام ہوا, خواب آیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پنچر موٹر سائیکل کو چھوڑ دیتا ہے اور ہوا والی موٹر سائیکل کو, میں ایک دفعہ جا رہا تھا, پنچر کیلیں پڑی ہوئی تھیں سڑک پہ, میری بائک پنچر ہوئی, آگے پنچر والے کی دکان, میں نے کہا واہ کیا ڈرامہ ہے یار, اس نے خود ہی کیلیں ڈالی ہوئی, جو آئے گا میں نے تو نظر پڑ گئی. اب وہ پنچر والا کہہ سکتا تھا تکوینی کام ہے یہ, میں نے کیلیں اس لیے ڈالی ہیں کہ تمہاری بائک پنچر ہو. مجھے رات خواب میں 3 دفعہ حضرت بزرگ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب صبح جامعہ جاتے ہیں, یہاں سے بائک پنچر ہو جاتی ہے تو پنچر ہوگی تو آگے دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے, وہ انتظار میں تھا, ہدف بنا کے رکھا ہوا تھا, تو پنچر ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ اتنی دیر انتظار نہیں کرے گا, وہ گھر چلا جائے گا. کچھ بھی کہانی بنا سکتا ہے. تو اب یہ ٹوپی ڈرامے خضر علیہ السلام کے برحق ہونے پر تو قرآن کی دلیل ہے, موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی. آج کوئی یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ خضر علیہ السلام کے نام پہ آج بہت سے لوگ چورن بیچ رہے ہیں بیٹھ کے, یعنی ان کے نام کا مطلب ان کی دلیل دے کے کہ یار وہ بھی تو تکوینی کام کر رہے تھے نا, تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں. ہم یعنی ہمارے جتنے الٹے الٹے کام ہیں ان میں کوئی راز ہے, راز یہ کیا ہے, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی, یہ کچھ بھی الٹا پلٹا کر رہے ہیں, کچھ ہے. روحانی ٹوپی ڈراموں کی آپ باتیں سنیں نا, ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا بول کیا رہا ہے, موکل, ایسی ایسی باتیں کریں گے یہ, بس یہ وقت پورا ہو گیا ہے. موکل کرتے ہیں نا ہمزاد اور پتہ نہیں کیا, آپ کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں نہ, آپ نے یہ فزکس میں پڑھی نہ کیمسٹری میں, آپ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے, اس کے مرید کہیں گے یہی تو پہنچے ہوئے ہونے کی علامت ہے, ایسی باتیں جو آپ کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا ہم اس کے مکلف ہیں, جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی, جو صحیح کرے گا اس کو جزا ملے گی. بہت دور اندیش نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. تو 100 دفعہ بھی خواب آ جائے, اب خواب کی بیس پہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سمجھتے ہو, دیوار سیدھی کر سکتے ہو, دیوار گرا نہیں سکتے. بندے کو علاج کر کے ٹھیک کر سکتے ہو خواب کی بیس پہ. اب ڈاکٹر صاحب کینسر کا علاج کر رہے تھے, کسی کا ان کو خواب آیا یہ بچہ اللہ کا نافرمان بنے گا, ماں باپ کو ستائے گا, ملک اور قوم کے لیے نقصان کا سبب بنے گا. صبح اٹھ کے انہوں نے زہر کا انجیکشن لگا دیا اسے, اور کہہ رہے ہیں مجھے 3 دن سے مسلسل یہ خواب آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آ جاؤ, گڈی نو سائڈ تے لا دو, گڈی نو سائڈ تے لاؤ, شاباش, کیس چلے گا آپ کے اوپر اور آپ کے بھی اسی قسم کا ٹیکا ٹھوکا جائے گا. تو اس لیے اس واقعے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے.